السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال بیان کی اور اس مثال کو چھوٹی مثال قرار نہیں دیا، بڑی مثال قرار دی۔ آج ہم مچھر کے بارے میں جانیں گے کہ یہ بڑی مثال کیسے ہو سکتی ہے۔ تمام دنیا میں، کائنات میں سب سے سچا ہمارا رب ہے۔ رب جب کہتا ہے کہ ایک بہت بڑی مثال ہے، تو جب تک ہم اسے دیکھ نہ لیں، ہم اس کو ثابت نہ کر لیں، اس کو جان نہ لیں کہ مچھر واقعی میں ایک بڑی مثال ہے، ہمیں مچھر کے بارے میں تدبر کرنا چاہیے۔ مچھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آپ کو نہ سونے دیتا ہے، نہ بیٹھنے دیتا ہے، نہ سکون لینے دیتا ہے۔ جو یہ تین کام کرے اس کو کہتے ہیں یہ سزا ہے۔ تو مچھر یہ ہمارے لیے ایک سزا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ ہر سزا کا تو کوئی جرم ہوا کرتا ہے، کہ جو مچھر کی سزا ہمیں ملی، جرم کیا ہے؟ دیکھیں، مچھر ہر جگہ پہ نہیں ہوتا، جہاں پہ پانی کھڑا ہو جائے وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیں، پانی کے بارے میں ہے کہ یہ بہتا رہے تو پاک ہے، اور کھڑا ہو جائے تو نہ آپ وضو کر سکتے ہیں اور نہ آپ پی سکتے ہیں، نہ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ تحفظ زدہ بیماریوں سے بھر جاتا ہے۔ تو کھڑا پانی جو ہے وہ مچھر پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑا پانی ایک عمل ہے جس کے بدلے میں سزا پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ مچھر پیدا ہوتا ہے۔ کھڑا پانی ایک برا کام کیسے ہے، یہ ہم نے بات کرنی۔ پانی کی طرح اور بھی چیزیں ہیں۔ آپ پیسے کو ایک جگہ کھڑا کر لیں، جمع کر لیں، روک لیں، آگے نہ جانا دیں، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات نہ دیں، تو اس خیرات کے نہ ہونے کی بنا پر خیریت چلی جاتی ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زبانوں میں بھی میری نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں نا، خیریت اور خیرات کا آپس میں تعلق ہے۔ صدقہ ایک لفظ ہے، صدقہ۔ صدقے کے کاف کے اوپر دو نقطے ہیں۔ دو کا ایک مطلب نہیں ہوتا، دو کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو ہنسے والا دو ہوتا ہے، ایک دینے والا دو ہوتا ہے۔ صدقہ اگر دیا نہ جائے تو وہی لفظ جو صدقہ ہے، دو نقطے مٹانے سے صدمہ بن جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو صدموں سے، سزاؤں سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی نہیں کھڑا ہونے دینا۔ جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہو، آپ نے غور کیا ہوگا، ایک لفظ ہے ڈاؤن سٹریم اور اپ سٹریم۔ دریا ہمیشہ پہاڑوں سے ڈھلوانوں کی طرف بہتے ہیں، صحراؤں کی طرف بہتے ہیں، سمندر سے مل جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سمندر نیچے ہوتے ہیں، پہاڑ اوپر ہوتے ہیں۔ جن کے پاس خیر ہو، جن کے پاس پانی ہو، جن کے پاس پیسہ ہو، جن کے پاس زمین ہو، جن کے پاس کنویں ہوں، جن کے پاس وسائل ہوں، جن کے پاس محبت ہو، جن کے پاس قرآن کی تعلیم ہو، قرآن کے معنی جن کو آتے ہو، جو قرآن سمجھ سکتے ہو، جن کے پاس دین ہو، یہ ساری خیر کی علامتیں ہیں۔ یہ سارے پانی جیسے ہیں، ان کو کھڑا نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنا، آپ نے اس کو تقسیم کر دینا۔ نیچے کی طرف پانی نیچے کی طرف بہتا ہے ڈھلانوں پہ، تو وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو، وہ اعلیٰ طبقے سے، یعنی کہ امیر طبقے سے نیچے کی جانب رہتے ہیں۔ تو اوپر سے نیچے کی طرف ہمیں خیر کو بھیجنا ہے۔ سزاؤں سے بچنے کا جو ایک واحد طریقہ ہے، یہ دیکھ لیں کہ سزائیں کن کن لوگوں کو ملیں، انعامات کن لوگوں پر ہوئے اور سزائیں کن لوگوں پہ ہوئیں، تو ہم سزاؤں سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، اپنے گھروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے، دیواروں سے چیخوں کی آواز آتی ہے۔
ان سے کہا جائے کہ آپ نے نا مکان کی جو زمین ہے یا تو آپ نے حصے داروں سے پوچھا نہیں بناتے ہوئے، یا دوسرا کام یہ ہوا کہ آپ نے گلی کو روکا ہے۔ راستے کو اگر روک لینا تب بھی آصف زدگی ہوتی ہے، جیسے کھڑے پانی میں مچھر پیدا ہوتا ہے نا، اسی طرح شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو تو آصف پیدا ہوتا ہے۔ اسے انگلش میں پیرانارمل ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ یہ تمام معاشروں میں جانی پہچانی اصطلاح ہے۔ یہ مکان پارا ہو گیا، پنجابی جیسی آنے ہیں، یہ جگہ پاری ہوگی۔ گزشتہ کل ایک واقعہ ہوا، برف کے طوفان نے بڑی جانیں لے لی۔ اس کے بارے میں ایک شعر ہے، ڈال دیتی ہے نہیں وہ شعر یوں ہے، ڈال دیتی ہے وہ زندوں پہ برف کی چادر، بے حسی برف کے طوفان کی طرح ہوتی ہے۔ تو بے حسی جو ہے نا بندے کو، مثلا بے حسی کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس زمین ہے کافی ساری، آپ نے اس کو بویا نہیں، اس پہ کوئی فصل نہیں لگائی، کسی کو دی نہیں، آپ زمین کے مالک بنے بیٹھے، لیکن زمین آپ کے پاس ہے، پانی بھی ہے، بارانی زمینوں پہ بھی لوگ کاشتکاری کر لیتے ہیں۔ تو ایک زمین ایک خیر کی علامت ہے، اس سے کوئی چیز اگے گی تو کوئی بھوکا کھائے گا۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حالات نہیں صحیح چل رہے۔ پہلے اپنے وسائل کی طرف نظر کریں کہ یہ جو وسائل بندے کو دیے جاتے ہیں، یہ بندے کے اپنے وسائل تو نہیں ہوتے۔ خدا کی جانب سے بندے کو جو بھی چیز ملی ہے وہ صرف اس بندے کی نہیں ہوتی، اس میں سارا معاشرہ حصے دار ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی چیز سمجھیں گے، سارے وسائل کو اپنا سمجھ کے اس کا ارتکاز کریں گے، ایک جگہ پہ روک لیں گے، آگے جانے نہیں دیں گے، تو آپ کو مچھروں جیسی چیزیں ضرور ملیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ساڈا کوٹھا بڑا پیارا ہے، سکون نہیں لین دیتا، ہر ویلے گھر کوئی نہ کوئی لگا ہوندا۔ انہاں کولوں پوچھو تساں اٹاں کتھوں لئیاں؟ خوہ سی ساڈا جی، اساں اس نیاں اٹاں کڈیاں بند کر چھڈیاں نے، اسی تے وائی بی جی کردے کوئی نہیں، تے ایویں لوکی پہ کھڑدے سن۔ اور لوکاں تے موٹراں لائیاں سن جناب، غور سے دیکھا جائے وہی تو آپ کے عمل تھے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اور اللہ آپ کو پتہ نہیں کتنے ثواب دیے جا رہا تھا۔ وہ جو نیکی کے عمل ہوتے ہیں نا، خیر ہوتی ہے، اس سے بانٹنے میں بندے کا اپنا بھلا ہوتا ہے۔ تو وہ مکان جو ایک گلی جا رہی ہے، مثلا سیدھی بنتی جا رہی ہے، ایک بندہ اپنی زمین کو وہاں پہ آ کے بند کر دیتا ہے، وہاں پہ مکان بنا لیتا ہے، آگے جانے نہیں دیتا اس گلی کو، اور پھر اگر وہ یہ کہے کہ میرے گھر میں بے سکونی ہے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بازار سے جا کے گاڑی خرید کے لاتے ہیں، اب راستہ تو خرید کے نہیں لاتے نا، راستہ تو سب نے مل کے بنانا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم تو ٹول دیتے ہیں، فلاں ٹیکس دیتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کو چاہیے نا بنانا، تو آپ نے گورنمنٹ بھی تو خود ہی سلیکٹ کی ہے، خلافت کو چھوڑ کر جمہوریت کا تو خود ہی انتخاب کیا، اللہ کے قانون کا تو آپ نے پاس نہیں کیا، اللہ کی بات کو تو ہم نے مانا نہیں اجتماعی طور پہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہلے برف کے طوفان سے پہلے اکٹھا کرتا ہے۔ یہ جو برف پڑتی ہے، یہ برف نہیں ہوتی، پانی ہوتا ہے، بہت دور سمندروں کا پانی ہوتا ہے جو ہوائیں اٹھا کے لاتی ہیں۔ ہوائیں جو ہیں وہ بڑی ہزاروں میل دور سے اٹھا کے لاتی اور پھر کہیں پہ پھینک دیتی۔ جہاں پہ پھینکی برف کا طوفان آتا ہے، وہاں پہ بندے اکٹھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ برف دیکھنے کے لیے۔ وہ برف تو نہیں ہے، یہ تو بہت دور کا پانی ہے،
اگر یہاں پہ آیا ہے تو نیچے کیوں کٹھے ہوتے ہو؟ ان سے پوچھو، ان سڑکوں کے ارد گرد گاؤں ہیں، ان گاؤں والوں سے پوچھو سردیاں کیسے گزرتی ہیں۔ وہ 7-8 ہزار روپے میں وہ پورا مہینہ چلا رہے ہوتے، بکریوں کے سر پہ، اپنی محنت کے سر پہ، تھوڑی سی سبزیاں اگانے کے سر پہ۔ آپ 16,000 ایک کمرے کا دیتے ہو ایک رات کے لیے۔ اسے کہتے ہیں بے حسی۔ ہمارے معاشرے میں یہ پھیل چکی ہے۔ کروڑوں روپے آپ کے پاس بینک میں پڑا ہے، آپ نہ خیرات دیتے ہو، نہ صدقہ دیتے ہو، نہ زکوٰۃ دیتے ہو۔ گھروں میں اگر بیماریاں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ کہیں گے بہت ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ کس نے کیے ہیں؟ یہ تو بس آزمائشیں ہیں جی۔ اللہ کی جانب سے جو آزمائشیں آتی ہیں نا، مثلا آپ نیک کام میں چل پڑے، اگر آزمائش آئی تو اس میں اللہ تعالیٰ ساتھ بھی بہت دیتے ہیں۔ آزمائش کو آپ آزما لیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کرتے ہوئے سامنے آتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اکیلا وہ اس وقت چھوڑتا ہے جب ہم خود اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، معاشرے سے کٹ کے، معاشرے سے الگ ہو کے، معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں، جتنی مثلا غربت بھی تو ایک برائی ہے، ان سے الگ ہو کے کہ یہ ہم نے پیدا نہیں کی، ان لوگوں کی اپنی، ہم اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالیں گے۔ اس وقت بے حسی کے طوفان آتے۔ تو جو یہ مچھر ہے، یہ ایک علامت ہے، ایک سزا ہے۔ کیوں؟ اس سے پچھلی آیت میں آپ پڑھیں گے تو جنت کی چلتی ہوئی بہتی ہوئی نہروں کا ذکر ہے، یعنی کہ جنت میں کوئی خیر ایسی نہیں ہے جو کسی کو تقسیم نہ کی جائے۔ کوئی سہولت، کوئی پھل، کوئی بیٹھنے کی جگہ، سب کے ہاتھوں میں زیور، سب کے کپڑے ریشم کے، سبز رنگ کے، سب کو ہر چیز میسر آئے گی۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ بے حسی یہ کہہ دے کہ سب کچھ اپنے پاس رکھ لو۔ یہ جو برف کا طوفان ہے، یہ ایک کفن کی چادر ہوتا ہے جو زندوں پہ ڈال دی جاتی، اس لیے کہ شاید معاشرے میں بے حسی پھیل چکی ہوتی ہے۔ بے حسی کا انتقام بھی بے حسی ہے۔ اللہ مقسط ہے، انصاف کرتا ہے۔ عدل و انصاف بہت طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انصاف، ایک عدل ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نام کے حساب سے مقسط ہے۔ مقسط کا لفظ وہ قسط سے نکلا ہے۔ قسط کا مطلب ہے اشاریہ کے بعد کی رقم، 18 روپے 33 پیسے، جسے باٹا ریٹ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب اشاریہ کے بعد کی رقم بھی بولی جائے تو اسے کہتے ہیں کہ دینے لینے والا مقسط ہے، بڑی باریکی سے عدل کرتا ہے۔ ہم سزاؤں کے صحرا سے گزر رہے ہیں۔ یہ عرصہ جو ہے ہمارا سزاؤں کا ہے۔ کرونا کا مطلب کیا ہے؟ وہ سیدھی سی بات ہے، ہنسنا نہیں ہے۔ کرونا کا مطلب ہے نہ کرو۔ یہ جو کووڈ-19 ہے نا، کووڈ کو آپ اردو عربی میں لکھو تو یہ کوڈ پڑھنے ہوتا ہے۔ کوڈ کا مطلب ہے رمز، اور 19 جو ہے یہ علیہ تسۃ اللہ، سورۃ مدثر میں یہ کوڈ بیان ہو چکا ہے۔ یہ دوزخ کے 19 چوکیدار ہیں، اور یہ گھسیٹ کے دوزخ میں لے کے آتے ہیں۔ دوزخ کے چوکیدار کرتے کیا ہیں؟ ہر کارے کیا کرتے ہیں؟ ہر کارے کے لفظ پہ غور کریں، یہ ہر کار کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے۔ دوزخ کے 19 چوکیدار کیوں ہیں؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ کووڈ-19 کیا ہے؟ بات سنیں۔
فیس ٹوورڈ ماسک، ماسک کہتے ہیں مسجد کو، ماسک کہتے ہیں اس کپڑے کو جو منہ پہ لگاتے ہیں کہ وائرس اندر نہ جائے۔ اسپیلنگ کا تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، سنتے تھے، سننے میں ایک جیسے۔ جب تک ہم بغیر پڑھے نہیں سنیں گے ہم سمجھیں گے نہیں۔ یہ انبیاء جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ یہ امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سننے پہ توجہ دے، جو بولنے کہنے پہ توجہ دے۔ پڑھائی لکھائی کیا کرتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیس ٹوورڈ ماسک، یعنی ماسک خانہ کعبہ کو بھی کہتے ہیں اور محلہ کی مسجد کو بھی کہتے ہیں۔ وہ مسجد کی جانب رخ کرو تو یہ ماسک لگانا نہیں پڑے گا۔ اب جتنی تحقیق ہوئی اس میں یہ پتہ لگا کہ جو مساجد میں جا کے نماز پڑھنے والے، وضو کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس وبا سے بچے ہوئے۔ اگر آپ صرف یہ سورۃ مدثر میں 19 دوزخ کے 19 چوکیداروں کے بارے میں جان لو، جن کے بارے میں ایک علیحدہ ساؤنڈ فائل بنانی پڑے گی، تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ برف کے طوفان کیا ہوتی ہیں، بے حسی کیا ہوتی ہے، اور مچھر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا ہم جیسے، وہ اس مچھر کو کہتے ہیں مت کر، یعنی کہ ایک جگہ جمع نہ کر۔ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں، وہ جمع گن گن کر جمع کرنے والے، ہم گنتے رہتے ہیں۔ ہمارے موبائل میں میسیج آ جاتا ہے کہ اتنا فرق پڑ گیا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر۔ وہ خیر تو آگے چلانے والی چیز ہے۔ نہروں کا پانی لوگ بند کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں۔ اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بہت 20 منٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ ساؤنڈ فائل بنتی نہیں، ورنہ واٹس ایپ پہ نہیں چڑھتی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ بینکوں سے پروفٹ لے کے آتے ہیں۔ پروفٹ معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ پروفٹ کے دو مطلب ہیں، اسپیلنگ اگر تھوڑے بہت فرق کر دی جائیں، ایک ہولی پروفٹ ہوتے ہیں، ایک بینک پروفٹ ہوتے ہیں۔ بینک پروفٹ پہ ہمارا ایمان ہے، ہولی پروفٹ پہ ہمارا ایمان نہیں ہوتا۔ ہم انٹرسٹ لے کے آتے ہیں، سیونگ کے پیسے لے کے آتے ہیں اور سیدھا میڈیکل سٹور پہ جا کے اس کی دوائیاں خرید لیتے ہیں، مفت میں اپنی صحت خراب کرتے ہیں۔ سزا ہے ہمیں کہ ہم نے خیر کو روکا۔ خیر کیا ہے؟ پیسہ ہے، سرکولیٹ ہونا چاہیے معاشرے میں۔ قرآن کے اندر جو مثالیں بیان ہوئی ہیں مچھر کی، ایک مثال سورہ بقرہ کی 26ویں آیت میں یہ مثال ہے۔ یہ کوئی چھوٹی مثال تو نہیں ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے پورا قرآن بیان کرنا پڑ جاتا ہے، پورا معاشرہ بیان کرنا پڑ جاتا ہے، خیر کی تعریف کرنی پڑ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی مثال ہے، اس پہ تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھنا چاہیے ہم نے کہیں پانی تو نہیں کھٹا کیا، کہیں خیر تو نہیں روک لی کسی کے پاس جانے سے۔ ہمیں تدبر کرنا چاہیے، کوئی معمولی باتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز کہتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ۔ وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، وہ بہت بڑا رب ہے، بہت بڑا۔